السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہم ایک ہاٹ ٹاپک بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہاٹ ٹاپک یہ ہے کہ ایک اداکارہ جن کا نام ثنا خان ہے، جو اپنی سابقہ زندگی سے توبہ طائب ہو کر ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو اور شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام کی طرف آئیں۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑی جو ان کی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا، وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کو باقاعدہ ٹویٹ پر مبارکباد دی تھی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً یہ ان کے لیے رہتی دنیا تک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اسی طریقے سے ان کی خوش خبریں وقتاً فوقتاً معلوم ہوتی رہتی تھیں کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اسلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، مسلمانوں کو مختلف قسم کے پیغامات دے رہی ہیں۔ اسی دوران ایک خبر وائرل ہوئی کہ ان کی شادی ہو گئی، اور ان کی شادی جن مولانا صاحب سے ہوئی ہے ان کا نام مولانا انس ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی صالح نوجوان ہیں اور اخلاص کا پیکر ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی تڑپ اور فکر رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں ان کو ذاتی طور پہ اس طرح بھی جانتا ہوں کہ 3 سال قبل ہماری ان سے جدہ میں، جب میں عمرے کے سفر میں تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جدہ کے ایک مشہور ہوٹل میں کھانا پینا بھی ساتھ ہوا، اور بہت زیادہ دین کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو ماشاءاللہ ان کی فکر اور ان کی کڑن سے الحمدللہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا کہ یہ دین کی تڑپ رکھتے ہیں اور فکر رکھتے ہیں اور آگے کام کرنے کا ایک ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی کارگزاری اور اپنی فکر ان تک پہنچائی، اور نوجوانوں کی بگڑتی صورتحال کے اسباب اور ان کا حل، جو نوجوانوں کے اوپر خاص کتاب جو میں نے تالیف کی، الحمدللہ اس عاجز کی طرف سے اس کا ہدیہ بھی ان کو دیا گیا، اور اس طرح ہماری ملاقات کا وہاں پر اختتام ہوا۔ تو الحمدللہ میری ذاتی طور پہ ان سے ملاقات ہے اور میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، لہٰذا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شادی بہت اچھے سطح پر ہوئی اور بہت اچھے وقت پر ہوئی، اور اللہ رب العزت نے جو ان کا جوڑ بنایا ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے بہت زیادہ آگے خوشیاں لے کر آئے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے آگے کی زندگی بہت اچھی ہو۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبرلز جو ہیں، لبرل مافیا جو ہے، موم بتی مافیا، اس کو انتہائی تکلیف اور شدید جو ہے وہ صدمے کا شکار ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سی جو ہے وہ روش جو ہے وہ اختیار کی ہے معاشرے نے، اور کس طریقے سے ایک عورت جو شوبز کی لائن سے تھی، وہ کس طریقے سے ایک عالم دین سے شادی کی اور اس نے نکاح کیا۔ تو آئیے ہم قرآن سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو ہمارا رہنما ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کہیں مرد اچھا ہوتا ہے، کہیں عورت اچھی ہوتی ہے، کہیں دونوں اچھے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر دونوں اچھے ہیں وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انبیاء اکرام کی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت امی عائشہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ مرد بہت گندے ہوتے ہیں اور وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ نیک ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرعون جو ہے وہ اللہ یعنی رب ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، اور ان کی بیوی حضرت آسیہ وہ مسلمان ہو گئی، اور ان کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ ظلم ڈھائے گئے، اور انہوں نے صرف یہ دعا کی، انہوں نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کا گھر عطا فرما دے، میں یہ ظلم و ستم برداشت کر لوں گی، میں یہ دنیا تو گزر جانی ہے، بس مجھے جنت عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ بھی لا کے دیتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے اور بھی مختلف قسم کی اس کے اندر کوالٹیز تھی، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے، جس طرح جنات سے اور دوسری مخلوقات سے لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اٹینڈنس ہو رہی تھی، حاضری کا وقت تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ تو سوال کیا کہ بھئی ہدہد کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ میرے پاس آئے، آ کے ریزن بیان کرے، اگر وہ ریزن بیان نہیں کرے گا تو میں اس کو پنشمنٹ دوں گا اور اس کو ذبح بھی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس جو ہے وہ ایک اتھینٹک اور ایک بہت اچھا سا ریزن لے کر آئے کہ وہ غائب کیوں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جیسا کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ تو ہدہد آ گیا حضرت سلیمان سے، اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ملکہ سبا، جو بلقیس جو وہاں کی ملکہ ہے قوم سبا کی، میں اس کی آپ کے پاس مثال لے کر آیا ہوں، اور اس کو آپ کے پاس میں اس کی بات لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بیان کی جائے۔ تو اس نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو ہے وہاں پر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سلطنت اسی زمین کے اوپر قائم ہے،
اور اس کی خبر یقیناً آپ کے پاس نہیں تھی اور اس کی خبر میں ہی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ خط میرا لے جاؤ اور ان کو جا کر دے دو، جس کے اندر فرما برداری کی بات ہے کہ میرے پاس آئیں اور آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کریں، کیونکہ اس زمین کے اوپر یعنی کفر و شرک کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں پر بات چلے گی تو اللہ ہی کی چلے گی۔ جب گورنمنٹ ہماری ہے تو ہم چاہیں گے کہ لوگ یہاں پر امن سے رہیں، لیکن کفر و شرک کے اوپر اس زمین کا کفر و شرک سے ہم پاک کرنے کے لیے چونکہ آئے ہیں، لہذا اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہد ان کے پاس جا کے اس نے خط رکھا اور جا کے کھڑکی کے اوپر بیٹھ گیا، جا کے دیکھنے لگا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ تو وہاں پہ یہ بات چیت ہوئی، ان کے کابینہ کے لوگوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے اور ہم بڑے طاقتور ہیں۔ تو جو ملکہ بلقیس تھی اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جائیں، جا کے پیغام لے جائیں، ان کے پاس ہدیے وغیرہ بھی لے جائیں اگر وہ مانتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا، انہوں نے چند ہزار سونے کی اینٹیں لی اور وہ آ گئے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے سونے کی اینٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تم جن سڑکوں سے چل کر آئے ہو وہ سب گولڈ کی بنی ہوئی ہیں، ہیرے جواہرات ہر جگہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، تو ان سب چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف اس بات کا ہے کہ کفر و شرک ہو رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب جب ملکہ سبا کو پتہ لگا تو ملکہ سبا آنے لگی، تو یہ رپورٹ بھی حضرت سلیمان تک پہنچا دی کہ بھئی ملکہ سبا جو ہے وہ آنا چاہ رہی ہے۔ تو کہا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے کر آیا جائے ہمارے پاس۔ تو ایک جن بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں لے کر آؤں گا کیونکہ میں بہت طاقتور ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس کو بٹھا دیا۔ تو پھر آصف ابن برقیہ، جن کا نام ہمیں ملتا ہے روایات کے اندر، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بہت اللہ والے آدمی تھے، اور ان کی کرامت یہ ظاہر ہوئی، انہوں نے کہا کہ بس تخت آیا، اور تخت اتنی جلدی آیا جتنی جلدی ایک انسان اپنی پلک جھپکتا ہے، یعنی اتنی اسپیڈ کے اندر وہ تخت آ گیا۔ وہ جب تخت آ گیا اور وہ رکھ دیا تو ملکہ بلقیس جب آئی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو یا نہیں پہچانتی۔ تو جب دیکھا تو وہ اپنے تخت کو اس نے کچھ محسوس کیا کہ یہ ہمارا ہی تخت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا اور اس سے بات چیت کی، لیکن روایات میں پھر ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ اس نے سرنڈر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جھکایا اپنا سر، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کیا، سر تسلیم خم جسے ہم کہتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو ماننے والی بنی اور کفر و شرک سے اس نے توبہ طائب ہو گئی۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ توبہ طائب ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کا نکاح بھی ہوا، یعنی بعض مفسرین یہ قول بھی کرتے ہیں کہ اس کا نکاح تک ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ تو مثالیں ہمارے سامنے قرآن حدیث سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض مفسرین کے نزدیک شادی کا ہونا ملکہ بلقیس سے، اسی طریقے سے فرعون کی جو بیوی ہیں حضرت آسیہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آسیہ جو ہیں یہ جنت میں میری زوجہ ہوں گی، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ جو دنیا کے اندر فرعون کی بیوی ہے وہ آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات جو ہیں ان کی اہلیہ کے طور پر جانی جائیں گی اور پکاری جائیں گی۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے، ان کی ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو کوئی بہت بڑا کوئی اچنبھا نہیں ہو گیا۔ البتہ خوشی کی بات یہ ہے کہ گناہ گار لوگ نیک لوگوں کے رابطے میں آ رہے ہیں، اور نیک لوگوں سے رابطے میں آنے کے بعد اگر کوئی خاتون جس کی سابقہ زندگی بری بھی گزری ہو اور گناہوں کے اندر بھی گزری ہو، یا کسی مرد کی سابقہ زندگی گناہوں کے اندر گزری ہو، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہو گیا کہ ان کی شادی کسی نیک مرد سے نہیں ہو سکتی، یا جو برا مرد ہے اس کی شادی کسی نیک عورت سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لہٰذا اپنے فتوے، اپنی باتیں اور اپنے جو تجزیے ہیں اور اپنے ٹویٹس اور اپنے کمنٹس جو ہیں اپنے پاس رکھیں، اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ آخر میں پھر ہمارے بھائی اور ہمارے دوست مولانا انس صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کی آگے کی زندگی بہت اچھی گزرے، اور ان کو اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور دین کے خادم اولاد نصیب فرمائے، اور ان کے نسلوں میں دین جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔